بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید، بہت بہت خوش آمدید. ہمارا پروگرام قرآن تفسیر 30واں پارہ، انشاءاللہ آج ہم اس کی سورہ بروج کو ہم کور کریں گے. اور اس سے پہلے کہ میں سورہ بروج کی ڈیٹیل میں جاؤں، اس سے پہلے ایک سٹوری ہے جو آپ کو سننا بڑا ضروری ہے. یہ سورہ بروج جو ہے، اس میں ایک سٹوری ہے جس کو انگلش میں ہم دا سٹوری آف دا بوائے اینڈ دا کنگ کہتے ہیں. وہ سٹوری جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی آپ کو ترمذی میں بھی مل جائے گی، جو باب تفسیر ہے اس میں آپ کو مل جائے گی وہاں پہ. تو اس سٹوری کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس سورہ کے اندر جو آیات ہیں ان کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ جو سٹوری ہے اس میں 4 سینٹرل کیریکٹرز ہیں. ایک بادشاہ ہے، بڑا ایول قسم کا، بڑا ظالم بادشاہ ہے جس کا نام تاریخ میں بتایا جاتا ہے ذو النواس. اور ایک اس کا جادوگر تھا جو کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ جادو کے اوپر بڑا انحصار تھا ان کا، بڑا بلیف تھا ان کا، اور یہ اپنے اکثر کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جادو کا استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اس میں بچے کا ذکر آتا ہے جو کہ بڑا ہی گفٹڈ بچہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ایک راہب تھا یا جس کو آپ ایک منک کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر آتا ہے. تو کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ یہ بنتا ہے. اس میں جو بچہ تھا وہ بیسیکلی ایک کمپٹیشن رکھوایا گیا بادشاہ نے، کیونکہ جو اس وقت کا جو جادوگر تھا اس کا بادشاہ کا بڑا خاص، وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا. تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کسی اور شاگرد کو لے کے آؤں تاکہ کل کو وہ آپ کے لیے یہ جو جادو ٹونے کا معاملہ ہے وہ آپ کے لیے اسسٹ کیا کرے آپ کو اس میں. تو اس نے پھر ایک کمپٹیشن رکھا جہاں پہ بہت سارے بچوں کو دعوت دی گئی کہ کون اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا اور پھر وہ خاص جو ہے نا اس کا شاگرد بنے گا بادشاہ کے جادوگر کا. تو یہ ایک لڑکا تھا، نوجوان سا، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ارلی ٹینز میں ہوگا، 12-13 سال کا ہوگا. تو اس نے بھی اپلائی کر دیا اور یہ اس میں کامیاب ہو گیا. تو اب اس کو جو ہے وہ جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آج سے میرے خاص شاگرد ہو گئے. اچھا ہوتا یہ تھا کہ یہ بچہ جو تھا یہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کی طرف جاتا، صبح سے لے کے شام تک وہاں رہتا، جادو وغیرہ سیکھتا کہ کام کیسے ہوگا. راستے میں ایک راہب کا، سمجھ لیں کہ اس کا ایک مونسٹری آتی، یا سمجھ لیں کہ اس کی ایک مسجد آتی جہاں پہ وہ اپنی عبادت کر رہا ہوتا. تو یہ بچہ جب بھی وہاں سے گزرتا تو اس کو وہ راہب کا جو ٹھکانہ ہے وہ بڑا اس کو فیسنیٹ کرتا کہ بھئی آخر یہ شخص ہے کون، یہ کیا کرتا ہے. تو ایک دفعہ اس نے وہاں پہ رک گیا اور وہاں پہ دیکھا کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کو بڑا اچھا لگا اس محفل میں بیٹھ کے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ زیادہ ٹائم گزارتا تو پھر وہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو جاتا، اور جب لیٹ ہوتا تو پھر اس کو جادوگر خوب اس کی دھلائی کرتا کہ بھئی تم لیٹ کیوں آئے ہو، تمہیں تو میں نے خاص ٹائم دیا ہوا ہے. اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب وہ وہاں سے واپس جا رہا ہوتا تو جادوگر سے فارغ ہو کے تو واپسی میں پھر وہاں پہ راہب کے پاس رک جاتا، جو کہ ایک اچھا مسلمان تھا، اور وہاں پہ ٹائم گزارتا. تو جب گھر پہنچتا، گھر لیٹ آتا، گھر والوں سے بھی مار پڑتی اس بیچارے بچے کو. تو اس نے یہ مسئلہ جا کے راہب کو بیان کیا کہ دیکھیں میں سیکھتا تو جادو ہوں اور وہ سارا کچھ میرا معاملہ چل رہا ہے، لیکن مجھے نا آپ کا جو کام ہے نا وہ بہت فیسنیٹ کرتا ہے. مجھے یہ دین کی جو دعوت اور تبلیغ ہے، دین کا جو ایک معاملہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ ایک بندے کا ہو جاتا ہے، اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور میں یہ بہت مجھے شوق بھی ہے اس کا. تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو اس راہب نے کہا کہ چلو ایک ہیلا ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ یہ کہ جب تم یہاں پہ اپنے گھر سے نکلتے ہو اور جادوگر کی طرف جاتے ہو تو یہاں پہ تم رکتے وقت جو ہے نا اپنا تھوڑا ٹائم گزار لی کرو، اور جادوگر کو بس کہہ دی کرو کہ جی آج گھر سے دیر سے نکلا ہوں، یا گھر والوں نے جو ہے نا روک لیا تھا. اور جب وہاں سے تم نکلو تو واپسی میں بھی میرے پاس رک جایا کرو، اور گھر والے جب پوچھے کہ لیٹ کیوں ہے تو کہہ دیا کرو کہ بھئی جادوگر نے آج لمبا روک لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. تو یوں معاملہ چلتا رہا اور وہ بچہ جو ہے ساتھ ساتھ دین کا علم جو ہے وہ سیکھتا رہا. آخر ایک دن کیا ہوا کہ بچہ ایک راستے سے گزر رہا تھا اور پتہ چلا کہ اس راستے میں کوئی جنگلی جانور آ گیا بڑا سا، جس نے تمام لوگوں کو پریشان کیا ہوتا. اب بعض روایات میں آیا کہ وہ کوئی بڑا سا شیر تھا، کوئی یا کوئی اژدہا تھا، کوئی ایسا بڑا جانور تھا جو کہ بڑا خطرناک تھا. اس بچے نے کیا کیا کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا، زمین سے چھوٹا سا پتھر اٹھایا، اور پتھر کو مارنے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اللہ اگر تو یہ راہب ٹھیک ہے
اور جو یہ باتیں مجھے بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں تو پھر اس پتھر سے یہ جانور مر جانا چاہیے. اور اگر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور جادوگر جو میں سیکھ رہا ہوں وہ کام ٹھیک ہے تو پھر یہ بے شک جانور نہ مرے. اب زیادہ لائکلیہڈ تو یہ تھا کہ چھوٹے سے پتھر سے کیا جانور مرے گا. شیر اگر آ گیا سامنے یا کوئی اژدہا آ گیا تو کیسے مرے گا ایک چھوٹے سے پتھر سے. تو اسی لیے وہ اس کو شک اسی پہ تھا کہ شاید راہب سچ ہوگا, مطلب سچ بتا رہے ہیں مجھے. تو اس نے پھر یوں کہہ کے بسم اللہ پڑھا اور اس نے پتھر جو ہے وہ جانور کو دے مارا اور وہ جانور وہیں پہ مر گیا. اب بچے کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ کوئی بڑی خاص بات ہے. اس نے جا کے جب یہ بات راہب کو بتائی تو راہب نے کہا کہ بیٹا اب تیری آزمائش کا وقت آ گیا, کیونکہ نا تو بہت پہنچا ہوا ہے, اتنا تو میں بھی نہیں پہنچا ہوا جتنا تو پہنچا ہوا ہے. یعنی تو نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی, اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی, تو بڑی کوئی خاص چیز ہے. اور واقعی میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اس کو بھی دے دیے کرامات کی شکل میں. یعنی یہ بچہ جو تھا یہ اتنا ایک اس کے اندر کچھ بزرگی کی خصوصیات پیدا ہو گئیں کہ یہ اللہ کا نام لے کر اندھوں کو بینائی اللہ کے اذن سے دے دیتا تھا. اور جو لوگ بیمار ہوتے, جو لیپرز ہوتے جن کو ہم لوگ بولتے ہیں, جن کو ایک ایسی بیماری جو پھیل جاتی ہے وہ لگی ہوتی, ان کا بھی علاج کر دیتا بڑے زبردست طریقے سے. لیکن جب بھی علاج کرتا تو یہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا اللہ نے کیا, میں خود کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ یہی کہتا کہ تم اپنا اللہ تعالیٰ سے رشتہ جو ہے وہ بہتر کرو. تو کیا ہوا, یہ بات جو ہے اب لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی کہ ایک ایسا شخص ہے, ایک ایسا لڑکا ہے جو مختلف لوگوں کا علاج معالجہ کر دیتا ہے اور بڑے آرام سے کر دیتا ہے اور اللہ کا نام لے کے کر دیتا ہے. اب ہوا یہ کہ بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا, وہ بھی نابینا تھا. اس کو کسی نے بتایا کہ بھئی ایک بچہ ہے اس طرح سے, وہ یہ جو ہے نا علاج وغیرہ کرتا ہے. تو اس کے پاس وہ گیا تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ تم پہلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارا علاج کرتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں. وہ ایمان لے آیا, بچے نے بسم اللہ پڑھ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. اب یہ جو بادشاہ کا وزیر ہے, مشیر ہے, یہ جب بادشاہ کے دربار میں واپس گیا, بادشاہ بڑا ظالم آدمی تھا, اس کو جب اس نے جا کے بتایا تو بادشاہ نے کہا تم تو کل تک اندھے تھے, تمہیں کس نے ٹھیک کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی ایک لڑکا ہے وہ اللہ کے نام سے لیتا ہے اور وہ عیسیٰ سے کر دیتا ہے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے نا اس بچے تک پہنچاؤ. اچھا, اس بندے نے جب تھوڑا سا انکار کیا تو اس نے اس وزیر کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا, قتل کر دیا اس کو. اس کے بعد اس نے بچے کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے جو استاد تھا بچے کا اس کو پکڑ کے لے آئے, جو راہب تھا اس کو پکڑا, اس کو تیل میں جلا دیا اور مار دیا, اس کو بھی قتل کر دیا. پھر بچے کو پکڑ لیا, اسے کہا تو یہاں جادوگر کے پاس آتا تھا, تو کہاں پہ یہ لگ گیا, اور تو کیا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور یہ کوئی میرے سے بڑا, یعنی وہ بادشاہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا. اس نے کہا میرے سے بڑا کون ہوگا یہاں پہ, اور وہ سخت ناراض ہوا. اس نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ اس کو جا کے نا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے نیچے اس کو دھکیل دو اور ختم کر دو اس کو, تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے عبرت کا نشان بنا ہے. اس کی فوج جو ہے اس نے بچے کو پکڑا اور وہ پکڑ کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے, اور وہاں سے جب اس کو دھکا دینے لگے تو بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے ان کے خلاف. پہاڑ ہلنا شروع ہوا, وہ سارے کے سارے جو فوج تھی اس کی وہ پہاڑ سے نیچے گر گئی اور یہ بچہ آرام سے نیچے اتر آیا. اچھا, نیچے اتر کے بھی یہ گھر نہیں گیا, یہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں. بادشاہ نے اس دفعہ لاسٹ ٹائم آرمی بھیجی تھی, اس دفعہ نیوی کو بلایا. نیوی کے بندے جو ہیں ان کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر کے اس کو پھینک کے آؤ, اس کے ساتھ پتھر باندھ دو اس کے جسم کے ساتھ کہ یہ ڈوب کے مر جائے. اور یہی ہوا, وہ اس کو پکڑ کے لے گئے سمندر کے بیچ میں اور دور لے جا کے اب وہ اس کو پھینکنے کا جب باری آئی, جب آ گئی تو اس بچے نے پھر وہی دعا کی جو پہلے کی تھی کہ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے ان کے خلاف. پھر سے کشتی جو ہے وہ ہلنا شروع ہوئی اور سارے کے سارے جو نیول آفیسرز تھے وہ تو کشتی سے نیچے گر گئے اور یہ جو ہے آرام سے واپس آ گیا. پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ اس کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ بچہ پھر بچ گیا. بچے نے کہا دیکھو اس طرح تم مجھے مار سکتے نہیں ہو, تم بڑی کوشش تو کر رہے ہو مجھے مارنے کی, لیکن اس طرح میں نے مرنا نہیں ہے. اگر مجھے واقعی میں مارنا چاہتے ہو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے. بادشاہ نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ایسا کرو, ایک بڑے کھلے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو, اس کے بعد مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دو, پھر یہ لو میرا تیر اور کمان یہ لو اور مجھ پہ ایک تیر فائر کرو, اور تیر فائر کرنا اللہ کا نام لے کر, بسم اللہ پڑھ کر تیر فائر کرنا اور سیدھا میرے سر میں دے مارنا.
اور پھر جو ہے اسی طرح میں مروں گا ورنہ میں مر نہیں سکتا. تو بادشاہ نے یہی کیا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا, اسی کا تیر کمان لیا اور بسم اللہ پڑھا اور فائر کر دیا. جب تیر اس کے ماتھے میں جا لگا تو بچے نے اس پہ ہاتھ رکھا اور وہیں پہ بچے کا انتقال ہو گیا. اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ کس قسم کی سٹوری ہے, یہ تو بڑا ہیپی اینڈنگ تو ہے ہی نہیں, یہ تو بڑی سیڈ اینڈنگ ہے, بچہ بیچارہ ختم ہو گیا. ہوا کیا کہ جب بچہ وہاں پہ اس کا انتقال ہوا تو جتنے بھی لوگ اکٹھے تھے وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا, یعنی پورا کا پورا جو بستی ہے وہ ساری وہاں پہ آئی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی. اور لوگوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ تو پہلے ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ لوگوں کا علاج معالجہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کرتا ہے, اور یہ مرا بھی اللہ کے نام سے. تو لوگوں نے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند ہو گیا, لوگوں نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. تو بادشاہ کا جو پورا پلان تھا وہ فیل ہو گیا. اتنے سارے لوگ جو ہیں, لاکھوں کا مجمع ایمان لے آیا. اس پر بادشاہ بہت ہی زیادہ غصے ہوا, بہت غصے ہوا. اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور گڑھے کے اندر لکڑیاں پھینکی جائیں اور ان پہ پھر ایک آگ بھڑکا دی جائے. تو ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے وہ کھودا گیا. اس میں کئی ہفتوں کے بعد لکڑیاں ڈال ڈال کے اس میں ایندھن ڈالا گیا, اس میں آگ جلائی گئی, اور پھر تمام لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے تھے اس واقعے پر, لاکھوں لوگ جو ایمان لائے تھے, ان کو اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں آگ میں پھینک دیں گے. وہ سارے لوگ دین سے نہیں پھرے, انہوں نے کہا ہمیں موت بہتر ہے, ہم جان چکے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمیں اپنی آخرت اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے. اللہ اکبر. دیکھیں سارے کی ساری پاپولیشن جو ہے وہ ایمان لے آئی. حتیٰ کہ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ, بالکل چھوٹا بیبی ہے نیو بورن, اس کے ساتھ ابھی چھلانگ مارنے لگی تھی کہ اس نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ اس کے اندر پیدا ہوئی, تھوڑا سا اس نے ہیزیٹیٹ کیا کہ بھئی میں تو چلو جا رہی ہوں, یہ بچہ تو بے قصور ہے, اس کا کیا ہے. تو وہ بچہ بول اٹھا کہ میری ماں فکر نہ کر اور کود جا. آگے کا معاملہ بہت اچھا ہے. اور یہ ان بچوں میں سے حدیث میں آتا ہے, کچھ بچے 3 بچوں کا ذکر آتا ہے کہ جو یعنی ماں کی گود سے بولنا شروع ہو گئے. ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہے اور ایک یہ بچہ بھی ہے اور ایک اور کا ذکر بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک معجزہ ہوا کہ اس بچے نے بولنا شروع کیا اور اپنی ماں کو حوصلہ دلایا کہ کود جا, اگلا جہاں ہمارا بہت اچھا ہے. یہ لوگ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایمان لائے تھے, یعنی ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے ان کو ایمان لائے ہوئے کہ آگ میں پھینک دیے گئے, لیکن اتنا مضبوط ایمان تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے سورہ کے اندر کہ کس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے, کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو آگ میں پھینک دیا گیا, لیکن اصل میں کامیابی جو ہے وہ کس کے پاس ہے. بہرحال یہ جو ذو النواس تھا, اس کو اس واقعے کے بعد یہ نہ سمجھا کہ یہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا, اس کو بری طرح سے قتل کر دیا گیا. بعد میں ایک اور کنگ آیا جس نے اس کے لینڈز کو انویڈ کیا اور بری طرح سے اس کو قتل کر دیا. بہرحال میں نے آپ کو صرف یہ واقعہ اس لیے بتایا کیونکہ ہم جب آگے ہم یہ بات پڑھیں گے تو اس میں یہ واضح ہوگا کہ آخر یہ واقعہ جو ہے ان آیات کے ساتھ کس طرح انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے, وہ یہ کہ کیا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اگر آپ کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے اور آپ کی جان خطرے میں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو جھوٹ بول کے سچویشن سے باہر نکال سکتے ہیں. یہ وہ جو جھوٹ کی جائز صورتحال ان میں سے ایک ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اتنا اوپر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میرے ساتھ جو بھی ہو میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. ہر بندے کا تقویٰ کا لیول فرق ہوتا ہے نا. جیسے سیدنا بلال کو کتنا ٹارچر کیا گیا, لیکن وہ احد کہتے رہے. خباب بن ارد جو ہیں ان کو لوہے کے ساتھ نا, یعنی جلتے لوہے کے ساتھ ان کی جسم کے اندر سوراخ کیے گئے, انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. تو ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی سٹوری کو قرآن مجید میں مینشن کر رہے ہیں کہ ان کا مقام بہت اوپر تھا. ان لوگوں نے مذاق میں بھی اپنا ایمان جو ہے کمپرومائز نہیں کیا, یہ ان کی ایک خاص بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی پہلی آیت میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, اب قسم کھائی جا رہی ہے, وَالسَّمَاء, اس آسمان کی قسم, ذات البروج جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں. بروج برج کی جمع ہے, یعنی برج ایک تارہ ہے یا ایک کلسٹر آف تارہ, اور بروج جو ہے نا اس کا پورا کلسٹر جو ہے اس کو ہم بروج کہتے ہیں. تو یہ بہت سارے برج جو ہے نا وہ بہت ساری کانسٹلیشنز ان کو ہم کہتے ہیں. بہت ساری کانسٹلیشنز ہیں آسمان کے اندر جو کہ لوگوں کو رستہ دیکھنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. اور یعنی ہمارے لیے جب بھی ہم پچھلی صورتوں میں 3 ہم لفظ پڑھ چکے ہیں, برج آج ہم نے پڑھا, نجوم اور کواکب, مختلف صورتوں میں یہ الفاظ آ رہے ہیں.
بروج جو ہے یہ فورٹس کو بھی کہتے ہیں, یعنی ایک جو بہت بڑا کوئی قلعہ ہوتا ہے نا اس کو بھی بروج جو نا کہا جا سکتا ہے. تو یہ وہ ستارے ہیں جہاں پہ فرشتوں کے آپ سمجھ لیں اسٹیشنز ہیں جہاں پہ وہ ویٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کرتے ہیں. اچھا, تو یہ جو یہاں پہ ہمیں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جس میں یہ بڑے بڑے اسٹرکچرز موجود ہیں. والیوم الموعود, اور اس دن کی قسم جو ہو کرے گا, یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے. والیوم الموعود یعنی کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ حساب کتاب انسان کا ہوگا, جو انسان بھی جیسا بھی ہے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا اور ایک دن یہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی ان بروج کی جو کہ آسمانوں میں ہے, اس کے علاوہ اس دن کی جو کہ آ کر رہے گا, یعنی کہ جسٹس ہو کر رہے گا. اب آلریڈی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس سورہ کا تعلق جسٹس کے ساتھ ہے, یعنی قیامت کے دن آئے گا. یہ نہ سمجھو کہ نہیں آئے گا, حساب کتاب ہوگا. جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, جس نے جس کے خلاف کوئی ہیٹ کیمپین کی ہوگی یا کریکٹر اسیسینیشن کا اٹیمپٹ کیا ہوگا, جو بھی کیا ہوگا, جسٹس ہو کر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جسٹس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جسٹس کرنے والا بھی ہوگا, یعنی کہ آپ اپنی لائف کی سٹرگلز میں اکیلے نہیں ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. کوئی بھی شخص جو ہے جو سوسائٹی کا پسا ہوا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اکیلا ہے, اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آگے فرمایا وشاہد و مشہود, اور اس کی قسم جو شاہد ہے, جو گواہ ہے اور جس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے. وشاہد و مشہود, اب یہ جو اوتھ ہے نا یہ بہت بڑا اوتھ ہے, کیونکہ تقریباً ہر چیز ہی یا تو گواہ ہے یا اس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے. اچھا, قرآن مجید میں ایک اور بھی ایسا یعنی اوتھ ہے جس میں تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی ہر چیز کی ہی قسم کھا لی گئی. اب یہ جو ہے وشاہد و مشہود, تو ہر چیز ہی سمجھ لے کسی نہ کسی اعتبار سے یا شاہد ہے یا مشہود ہے. ہمارے اوپر بھی فرشتے تو گواہ ہیں نا, زمین بھی ہمارے اوپر گواہ ہے, تو ہر چیز پر, اور ہر چیز پر اللہ گواہ ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو ہر چیز ہی شاہد و مشہود کی کیٹیگری میں آتی ہے, یا وہ شاہد ہوگی یا مشہود ہوگی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والشفی والوتر, کہ آڈ اور ایون کی قسم. اب ہر چیز یا تو آڈ ہوگی یا ایون ہوگی, تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر شے کی جہاں پہ قسم کھا رہے ہیں. تو یہ شاہد اور مشہود کیا ہے, یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. قیامت کا دن ہے جس کو ہر انسان وٹنس کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کے اوپر گواہ ہے اللہ. پرانی قوموں کے آثار ہیں جس پہ ہم لوگ ان کی گواہی دے سکتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے, وکفا باللہ شہیدا, اللہ تعالیٰ خود بہت اچھا گواہ ہے. ہمارے اعمال گواہ ہیں, ہمارے اوپر فرشتے گواہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہیں, ان کو بھی گواہ بنایا گیا. وقت ہمارے اوپر گواہ ہے, ہمارے جسم ہمارے گواہ ہیں, ہماری امت کو گواہ بنایا گیا باقیوں کے اوپر, اور عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا گیا. اسی طرح سے جو نافرمان لوگ ہیں, جو کفار ہیں, وہ اپنے اوپر خود گواہی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے اس پورے پیغام کے اوپر. اور یوم عرفہ کا ذکر آیا اور جمعے کا ذکر آیا, وہ شاہد و مشہود. یعنی یہ میں سارے آپ کو اوپینینز بتا رہا ہوں جو ڈفرینٹ علماء کے اوپینینز ہیں اس شاہد و مشہود کے بارے میں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں انکلوڈ کر دی گئی ہیں, اور ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی یا تو قرآن کی آیت موجود ہے یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جہاں پہ اس کو یا شاہد کہا گیا یا اس کو مشہود کہا گیا. آگے فرمایا قتل اصحاب الاخدود, ہلاک کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے, تباہ کر دیے گئے اصحاب الاخدود. اصحاب یعنی کہ کمپینینز, ساتھی کس کے؟ اخدود کے, گڑھے کے. گڑھے کے ساتھی کون تھے؟ وہ سپاہی جو گھڑوں کے ساتھ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے جب مومنین کو جلایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے یہ لوگ. ان کو لگا تھا شاید وہ کامیاب ہو گئے, انہوں نے اپنے مخالفین کو مار دیا, جلا دیا تو کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قتل اصحاب الاخدود, برباد ہو گئے ایسے لوگ. اور اصحاب سے یہاں مراد یہ بھی ہے کہ وہ کتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے اس کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اصحاب الاخدود کہہ رہا نا, تو یہ یعنی اس گڑھے کے صحابی تھے, یہ اس گڑھے کے ساتھی تھے, یہ یعنی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کو جلایا جا رہا تھا. النار ذات الوقود, اس بھڑکتی ہوئی آگ کا, جس کا یعنی جو ایندھن ڈالی ہوئی آگ جس کو جلایا گیا. اور سبحان اللہ, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا اس اعتبار سے
کہ یہ ایندھن والی آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اصحاب الاخدود ہیں اور قیامت کے دن کی قسم بھی کھا لی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصحاب الاخدود دنیا میں بھی تھے اور یہ آخرت میں بھی ہوں گے. دنیا میں بھی یہ ان کو بہت شوق تھا نا آگ کے پاس بیٹھنے کا اور گھڑوں کے پاس بیٹھ کے دیکھنے کا, تو یہ خود ملاحظہ فرمائیں گے جو ان کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن. اللہ جسٹس کو اسٹیبلش کرے گا, اللہ عادل ہے, عدل کرنے والا ہے اور عدل کرے گا. اللہ تعالیٰ ظلم کسی پر نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, بجائے اس کے کہ تم آگ کے صحابی بن جاؤ, آگ کے دوست بن جاؤ, لوگوں کو تکلیف دو. تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اذ ہم علیہا قعود, جب وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ قعود کہا, یہاں جلوس نہیں کہا. جلوس کہتے ہیں یعنی تھوڑے عرصے کے لیے کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے نا, اجلس کہتے بیٹھ جاؤ, تو جلوس ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کوئی بندہ بیٹھ گئے. لیکن قعود کا مطلب ہے بس بیٹھ ہی جانا. تو یہ وہاں پہ لمبا بیٹھے, سکون کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے ایک ایک بندے کو جلتا جب تک انہوں نے نہیں دیکھا تب تک وہاں سے اٹھے نہیں. تو دیکھیں دو قسم کے نا مرڈررز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کی بات کو مانتے ہیں لیکن ذرا ہچکچاہٹ کے ساتھ. جیسے ہو سکتا ہے کہ نازی جرمنی میں جب ہٹلر نے آرڈر دیا ہوگا اپنے سولجرز کو کہ جا کے لوگوں کو گیس چیمبر میں ڈال کے مار دو یا فائرنگ اسکواڈ کے آگے لے آؤ, تو کچھ لوگ انہوں نے مار دیا ہو لیکن ہچکچا کے ذرا کہ یار یہ غلط لگ رہا ہے, یہ کام غلط لگ رہا ہے. یہ ایک قسم کا کرمنل ہے جو کہ اپنے لیڈر کی بات مانتا ہے لیکن اس کے دل میں نا تھوڑا سا یعنی وہ فلکچویشن آ رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مانوں یا نہ مانوں, لیکن چلو اوپر سے آرڈر آیا تو مار دیتے ہیں, لیکن وہ بڑا ہچکچا کے مارتے ہیں. اور میں نے دیکھا کئی ایسی آپ کو ملیں گی سٹوریز امریکن وار ویٹرنس کی جو عراق وار میں گئے یا افغانستان وار میں گئے اور اس کے بعد آ کے مسلمان ہو گئے, یا چلو اگر مسلمان نہیں بھی ہوئے تو اپنی آرمی سے متنفر ہو گئے بری طریقے سے کہ یہ کیا انہوں نے ہم سے کام کروایا, انہوں نے ہم سے نہتے بچوں کو مروایا, عورتوں کو مروایا, بوڑھوں کو مروایا, ہم سے ڈرون سٹرائکس کروائی ہیں. تو کئی ان میں سے ایسی آپ کو یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں ایسی ویڈیوز سے جو امریکن ویٹرنز ہیں, جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور اس کے بعد وہاں سے واپس آئے تو یا تو مسلمان ہو گئے یا پھر بہت بری طرح سے امریکن آرمی سے پٹ آف ہوئے, امریکن گورنمنٹ اور فارن پالیسی سے پٹ آف ہو گئے. تو ایک تو یہ سپاہی ہوتا ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے, کر لیتا ہے, لیکن بہرحال اس کو دل میں ایک ندامت محسوس ہوتی ہے. اور ایک پھر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے لیڈر کا آرڈر مانتا ہے, کہتا ہے ود پلیجر سر, ود پلیجر, میں خوشی سے کروں گا, مجھے خود شوق ہے ان کو مارنے کا. یہ بڑا ظالم کرمنل ہے, بڑا ظالم ہے. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے اس سورہ میں, کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو کہ اندر سے برا محسوس کر رہا ہے یا جو انجوائے کر رہا ہے؟ یقیناً وہ جو انجوائے کر رہا ہے, کیونکہ یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ یہ وہ آرام سے اپنی سیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے, یہ انجوائے کر رہے تھے, یہ مسلمانوں کو مارنا انجوائے کر رہے تھے. They were enjoying the fact کہ ہم لوگ کسی اور لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف کوئی اور بلیف لے کر آئے. تو بالکل اسی طرح سے یہ قیامت کے دن بھی اپنا ٹارچر انجوائے کریں گے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور یہ گواہ تھے, یہ بالکل گواہ تھے اس کے اوپر جو انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ کیا. تو وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, یہ لو ایک آپ کو ایک اور مل گیا شاہد اور مشہود. شاہد کون ہے؟ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا, اور بیچارے مشہود وہ ہیں جن کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل دیکھ رہے تھے ما یفعلون بالمؤمنین شہود, جو بھی فعل انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا. یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو عمل کیا تھا ان کے لیے, یعنی میں نے پچھلی ایک لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ عمل اور فعل میں کیا فرق ہے. عمل ہوتا ہے کہ انسان باقاعدہ طور پر سوچ کے عمل کرتا ہے نا, کسی کو پیسے دیتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, تلاوت قرآن کرتا ہے, دعوت دین کرتا ہے, یہ سوچ کے عمل کرتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, یہ عمل ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے جو کام آپ سوچتے بھی نہیں ہے, مطلب سانس لینا ایک فعل ہے, چلنا پھرنا, آگے پیچھے کوئی چیز اٹھانا, خارج کرنا, یہ سارے فعل ہیں, ہم سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں, اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, یہ جو انہوں نے لوگوں کو آگ میں پھینک دیا نا, ان کے لیے یہ عمل نہیں تھا, یہ فعل تھا. مطلب ان کے لیے دس واز اے میننگ لیس تھنگ, اٹ واز ناٹ ایون, مطلب ان کے وہ کہتے ہیں نا ناک پہ مکھی نہیں بیٹھی, انہوں نے لاکھ بندہ مار دیا, لاکھ بندہ انہوں نے جلا دیا, بچے بوڑھے عورتیں جلا کے رکھ دی انہوں نے, اور ان کے ناک پہ مکھی تک نہیں بیٹھی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, we could do this again. ان کے لیے یہ چھوٹا سا فعل تھا لوگوں کو قتل کرنا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, دس از دا مائنڈ اینڈ دا سائیکی آف اے کلر,
کہ وہ بندے مار مار کے نا وہ اتنا ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر یہ کوئی کام نہیں لگتا. اس کی ڈی سینسٹائزیشن کا عالم یہ ہے کہ ویسے تو ایک انسان کسی ایک کو بھی قتل کرے تو اس کو 1 مہینہ نیند نہ آئے, لیکن یہ ان کی نیچر کی بات کی جا رہی کہ یہ اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ ان کو لاکھ بندہ مارنے پہ بھی نا ان کے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھ رہی کہ ہم نے کیا کیا. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور ان کا قصور کیا تھا؟ یہ جن کو تم نے قتل کر دیا ہے. وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ, نقمہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کو دیکھنا جو آپ برداشت نہیں کر سکتے, جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہے, جو آپ کے لیے ڈسگسٹنگ ہے. یعنی ان کو کیا چیز اتنی چبھ رہی تھی, کس چیز سے اتنی نفرت ہو رہی تھی؟ کیا یہ لوگ قتل کرنے والے لوگ تھے؟ یہ کوئی آپ کی چوریاں کر رہے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتیاں کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کے کوئی پیسے دینے تھے؟ آپ کو کیا چیز ان کے بارے میں اریٹیٹ کر رہی تھی؟ وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ, کیا چیز ان کے بارے میں آپ کو اتنی بری لگ رہی تھی؟ آگے فرمایا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, صرف یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. یہ بات آپ کو ناگوار گزری ہے. یعنی نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا, نہ آپ کو مارا, نہ آپ کے پیسے لیے, نہ آپ کی چوری کی, نہ آپ کی عزت پامال کی, نہ آپ کو کوئی گالی نکالی. وہ کیا چیز تھی جو آپ کو اتنی بری لگ رہی تھی ان کے بارے میں؟ وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ, وہ کیا چیز اتنی بری لگ رہی تھی؟ صرف یہ کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے, بس. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, مجھے لگتا ہے آج کل ایسا ہی کچھ معاملہ نا فرانس کے ساتھ بھی ہوا ہے. یعنی فرانس کی حکومت جو ہے نا, ان کو کیا چیز اتنی اریٹیٹ کر رہی ہے؟ صرف یہ کہ ان کے ملک کے اندر ایمان لانے والے لوگ رہتے ہیں. آپ فیس ماسک کو کمپلسری کرتے ہیں. فیس ماسک کووڈ کی وجہ سے فیس ماسک کمپلسری ہے, اور اگر کوئی فیس ماسک کے بجائے نقاب پہن لے آپ کہتے تو یہ بین ہے. اتنی تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اپنے منہ پہ کپڑا باندھ لیتی ہے کیونکہ وہ ایک ریلیجس سمبل ہے, آپ کو اس سے نفرت ہے. آپ ایک طرف فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہو, اور اگر تمہارے اپنے پرائم منسٹر کو کچھ کہا جائے, تمہارے فلیگ کو کچھ کہا جائے, تو اس پہ تم نے جرمانے بھی رکھے ہوئے ہیں, فائن بھی رکھے ہوئے ہیں, قید بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی گستاخی کوئی بندہ کرتا ہے, اس پہ تم تالیاں بجاتے ہو اور اس کو تم سیلیبریٹ کرتے ہو. تمہارا ایشو کیا ہے؟ واٹ از یور پرابلم؟ یور پرابلم از یو کینٹ اسٹینڈ اسلام. تمہیں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو لوگ نقاب کر کے خواتین پھر رہی ہیں, تمہیں ان سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں جو انہوں نے بین لگایا اس کے اوپر پٹیشن سائن کیا, ٹوٹل میرے خیال ہے 30-35 خواتین ہیں جو پورے سوئٹزرلینڈ میں جو نقاب کرتی ہیں. اتنی تمہیں کوئی تکلیف ہو گئی کہ نہیں اس کو بین کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تاریخی واقعات بتا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ بھی مسلمان اوپریس ہو رہا ہے نا, پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈیل کر لیا تھا. وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, کہ صرف یہی تمہیں بات ناگوار گزری کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے, اس اللہ پر جو العزیز بھی ہے اور الحمید بھی ہے. اللہ تعالیٰ قوت والا, طاقت والا ہے, اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جتنا مرضی ان سے نفرت کر لو, جتنا مرضی ان کو کر لو, اللہ تعالیٰ کی حمد پھر بھی کی جائے گی. یہ نہ سمجھو کہ تم اسلام کو پھوکوں سے بجھا دو گے. یہ نہ سمجھو کہ تم نے اگر مسلمانوں کو مار دیا, قتل کر دیا, ظلم کر دیا ان پہ, تو اللہ کی حمد کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ پھر بھی العزیز ہے, قوت والا ہے, تمہیں مزہ چکھا کے رہے گا, اور اللہ تعالیٰ کی حمد کو کوئی روک نہیں سکتا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے. تم کیا سمجھتے ہو تم اس کو بند کر سکتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم اپنی پھوکوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کو بجھا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں کو مضبوطی جو ہے نا مضبوط کر رہے ہیں, یہاں پہ مضبوطی دے رہے ہیں ان کو. آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تو وہ ہے الذی لہ ملک السماوات والارض, سارا زمین و آسمان اللہ کا ہے, سارا زمین و آسمان اللہ کا ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے, ہر چیز پر گواہ ہے. تم کسی کو چھپ کے بھی قتل کرو نا مسلمان کو,
یہ نہ سمجھو تم اللہ سے بچ گئے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور میں بتاؤں یہ جو آیت ہے نا واللہ علی کل شیء شہید، یہ تو انسان اپنے گھر میں نہ کہیں لگا کے رکھ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب بھی کسی کو کسی قسم کا ظلم سوج رہا ہو نا، چاہے اپنے کسی فیملی ممبر پہ، چاہے اپنی ذات پہ، تو انسان یہ پڑھ لے کہ واللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. عام طور پہ آفیسز میں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کیمرے کی آنکھ بند بھی ہو جاتی ہے جب بیٹری شیٹری ختم ہوتی ہے، جب بجلی چلی جاتی ہے، جب یو پی ایس فیل ہو جاتا ہے تو کیمرے کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. اللہ کی آنکھ نہیں، اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، اللہ ہر وقت دیکھتا ہے. اللہ سے بچ کے تم کہاں جاؤ گے؟ کہاں چھپو گے تم اللہ سے بچ کے؟ کہیں نہیں چھپ سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید. آگے جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 10 جو ہے نا، یہ اس سورہ کا پورا کرکس ہے. تو میں ہر سورہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے نا انڈر لائن کر لیں. تو ابھی یہ آیت جو آیت نمبر 10 آ رہی ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. یہ اس پوری سورہ کا کرکس ہے. کیا ہے جی؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے ایک بھڑکتی آگ کا عذاب ہے. 2 عذاب ہیں ان کے لیے. اچھا، انا کا مطلب کیا؟ انا کا مطلب ہے یقیناً. تو یہ آیت جو ہے یہ اتنی پاورفل ہے، شروع ہی سے ہو رہی ہے کہ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں جو ویک بلیورز ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں، جو اسٹرانگ بلیورز ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں، اور جو ڈس بلیورز ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں. سارے کان کھول کے سن لیں کہ اب کیا ہوگا ان کے ساتھ، جو بیچارے کمزور تھے، جو طاقتور تھے، اور جو ایمان نہیں لاتے تھے، ان سب کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ یہ سب سے بات کی جا رہی ہے، جو لوگ بھی آج زندہ ہیں سب کے اوپر یہ آیت اپلائی کرتی ہے کہ یقیناً جو لوگ بھی جو ہیں الذین ہوسویور، جو بھی ہوگا فتنے میں ڈالے گا. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی فتنہ بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے ہیٹنگ کا جس کے بعد سونے کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، یعنی سونے کو گرم کیا جاتا ہے، اس میں سے جو امپیورٹیز ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور خالص سونا بچ جاتا ہے. جو بھی مومنین کو فتنے میں ڈالے گا، مومنین کو شدید طریقے سے ٹیسٹ کرے گا، ان کے اوپر پنشمنٹ کر کے، ٹارچر کر کے، ان کو ہراساں کر کے، کسی طریقے سے بھی، اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ فتنے میں جو لوگ ڈالیں گے ان کو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ثم لم یتوبوا، اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتا. اچھا، ہمارے ہاں اگر میں بات کروں کہ مومن مرد اور عورتوں کو فتنے میں کیسے ڈالا جاتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایک تو یہ ہے نا کہ ایک پراپر ٹارچر ہے، جس طرح برما میں ہوا، جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے، جیسا انڈیا کے ڈفرینٹ پارٹس میں ہو رہا ہوگا، جیسا کہ فلسطین میں ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے عراق میں، افغانستان میں، مختلف دنیا کے خطوں میں جہاں پہ بھی مسلمان جو ہے نا بستے ہیں. چائنا میں ہو رہا ہے ویگر مسلم کے ساتھ، بہت شدید اپریشن ہو رہی ہے. تو جہاں پہ بھی مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان سب کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے دفاع کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہے ٹارچر کرنا مسلمانوں کو، فزیکل ٹارچر. دوسرا ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو فتنے میں ڈال رہا ہوتا ہے، بیوی اس کی مسلمان ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اپنی مومن بیوی کو فتنے میں ڈال رہا ہے. کس طرح؟ اسے کہتا ہے حجاب اتار دو، حجاب اتار دو، نہیں کرنا تم نے، حجاب کیا تو میں ماروں گا تمہیں، خبردار جو تم نے ایسا کیا. یہ اپنی بیوی کو فتنے میں ڈال رہا ہے. یا ہو سکتا ہے بیوی شوہر کو فتنے میں ڈال رہی ہو. کیسے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے گھر چاہیے، مجھے نیا گھر چاہیے، چاہے آپ سود لیں، چاہے آپ بائی ہک اور بائی کروک، مجھے گھر چاہیے. آپ چاہے کوئی کرپشن کریں، آپ چاہے کسی کو لوٹے، وہ میرا گھر، میرا وہ پرابلم نہیں ہے، مجھے بس گھر نیا چاہیے یا فلاں چیز نہیں چاہیے. تو پھر شوہر جو ہے وہ اب کرپشن میں لگ رہا ہے، سود میں جا رہا ہے. یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے شوہر کو فتنے میں ڈال رہی ہے. یا پھر ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو فتنے میں ڈال رہا ہے، اس کا بچہ دین کی طرف آ رہا ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی تو اسامہ بن لادن کی طرح لگ رہا ہے، تو ٹیررسٹ ہو گیا ہے، تو فلاں ہو گیا ہے. یا ایک ماں اپنی بیٹی کو فتنے میں ڈال سکتی ہے اسی طرح کی باتیں، کیا کہ تم ماسی لگ رہی ہو، کیوں تم نے حجاب شروع کر دیا ہے، ایسا کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے. یا پھر آپ کے فیملی ممبرز آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہو، یہ کہہ کہ بھئی
فلاں کا مہندی کا فنکشن ہے, اس پہ آپ شادی پہ آئیں, آپ ڈانس کریں, آپ یہ کریں وہ کریں, اور آپ نہ کریں تو وہ آپ کو بیکورڈز بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی سب کچھ کہہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم یتوبوا, اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے, یعنی کہ اگر توبہ کر لیتے تو پھر یہ عذاب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھول رہا ہے جو مومنین مردوں اور عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کو ٹارچر کرتے ہیں, حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھول رہا ہے کہ یہاں فرمایا ثم لم یتوبوا, یعنی جو لوگ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, لیکن یعنی فتنے میں ڈالتے ہیں لیکن پھر توبہ نہیں کرتے, یعنی اگر توبہ کر لیتے تو پھر ان کا معاملہ فرق ہوتا. توبہ نہیں کرتے ان کے لیے فلہم عذاب جہنم, اور عذاب حریق, دو مختلف عذاب ہیں ان کے لیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو جہنم کا ذکر کیا, اس کا مطلب ہے کہ جہنم جب ذکر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سارے عذاب آ گئے اس کے. عذاب جہنم کا مطلب ہے کہ جو کچھ جہنم میں عذاب کی چیزیں نا وہ سارے ان کے لیے ہیں ہی ہیں. اور عذاب الحریق کیا چیز ہے؟ عذاب الحریق کیا ہے؟ کیونکہ عذاب جہنم میں تو ویسے سب کچھ آ ہی گیا ہے, لیکن عذاب حریق کیا ہے؟ حرقہ ہوتا ہے کسی چیز کو آگ لگا دینا, یعنی ایک ہوتا ہے کسی چیز کو جلا دینا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو آگ لگا دینا. کسی چیز کو جلانا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی وہ ٹوسٹر میں ٹوسٹ ڈالے ہو نا, تو ٹوسٹر میں سے ٹوسٹ جب نکلا ہے تو وہ ذرا زیادہ ہیٹ ہو گیا تو وہ جلا ہوا نکلا ہے, یعنی کہ اس کی سرفیس جو ہے وہ کالا ہوا ہے ٹوسٹ, ٹھیک ہے, زیادہ جل گیا. حرقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو آگ لگ گئی ہے, یعنی امیجن کریں کہ آپ نے ٹوسٹر میں ٹوسٹ ڈالا اور وہ باہر نکلا تو اس کو آگ پورا آگ سے بھڑک رہا ہے, وہ اس کو بولتے ہیں حریق. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو عذاب جہنم تو ہوگا, اور یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں کہ ان کو جلایا جائے گا, بلکہ یہ خود جلنے والی چیز ہوں گے, یہ خود وہ ایندھن ہوں گے جس کی وجہ سے آگ بھڑکے گی. یعنی اگر ایک انسان ٹیشو پیپر کو آگ لگاتا ہے, ٹھیک ہے, یا ٹیشو پیپر کو جلا دیتا ہے, وہ جل کے راکھ ہو گیا, لیکن پیٹرول کو جلانا اور چیز ہے. پیٹرول کو جب آپ جلائیں گے نا تو پورے پیٹرول کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ بھڑکتی رہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ لوگ خود آگ کا ایندھن ہوں گے. ان کی وجہ سے جب ان کو آگ میں پھینکا جائے گا نا تو آگ اور بھڑکے گی, جیسے مٹی کا تیل ڈالا گیا آگ کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ان کو جلایا جائے گا, نہیں, جلانا تو اور لوگوں کے لیے تھا, جلانا تو پنشمنٹ کسی اور کے لیے تھی. ان کو تو بھڑکایا جائے گا, ان کو تو ایندھن بنایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے. یعنی اس آگ کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں, جس کا ایندھن جو ہے نا, جس کا فیول جو ہے, جس کے اندر مٹی کا تیل یا پیٹرول جو ہے وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے جو کہ اس کو بھڑکائیں گے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈبل عذاب کہا ہے. اللہ کا غضب آ رہا ہے اس آیت میں, اللہ کا غضب آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جنہوں نے مومنین مرد اور عورتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا, ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ یہاں بتا دیا. اللہ اکبر. سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں. آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 11 میں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو بلیورز تھے, الحمدللہ اپنے فیتھ میں اسٹرانگ رہے, ڈٹ کے مقابلہ کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, لہم ان کے لیے انہی کے لیے جنات تجری من تحت الانہار, باغات ہوں گے جن کے بیچ میں سے, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا میں وہ لوگ آگ میں پھینک دیے گئے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کامیاب ہو گئے. دنیا میں ان کو جلا دیا گیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا, ذالک الفوز الکبیر, بہت بڑی کامیابی مل گئی ان کو, بہت بڑی کامیابی. دجال کے فتنے میں بھی نا ایسے ہی ہوگا. دجال جب آئے گا نا تو وہ لوگوں کو نا ایک آگ کا دریا لے کے آئے گا اور ایک پانی کا, لیکن دجال ہے ہی جھوٹا, تو جن کو وہ پانی دے گا کہے گا میرے پہ ایمان لے آؤ, میں تمہیں پانی کا دریا دیتا ہوں, میرے پہ ایمان لے آؤ. بھوک اور پیاس بڑی سخت ہوگی اس ٹائم پہ, اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس پہ ان کو کہے گا میں تمہیں آگ کے دریا میں پھینک دوں گا. لیکن اصل میں جن کو وہ آگ کے دریا میں پھینکے گا اصل میں وہ جنتی لوگ ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے, اور ان کے لیے وہ چیز جو ہے نا وہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی ان کے لیے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے کہ کبھی کبھار دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, او اتنی بری طرح مارا گیا, او بیچارے کے ساتھ یہ ہوا. بیچارہ نہیں ہے, ذالک الفوز الکبیر, وہ تو پتہ نہیں کس کامیابی میں بیٹھا ہوا ہے.
اس لیے جو اللہ کی راہ میں شہادت پا لیتے ہیں ان کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا معاملہ کر دیتے ہیں. وہ پھر ان کے جو روحیں ہیں نا وہ جنت کی چڑیوں کے اندر ہوتی ہیں اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں بغیر حساب کے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے, بہت بڑا اجر, جو اللہ کی راہ میں شہادت پا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ. یہ اور پتہ ہے ہر مومن کے دل میں نا یہ دعا ہونی چاہیے. ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ضرور دعا کرے کہ اللہ مجھے شہادت دے دے, کیونکہ اگر یہ آپ کے دل میں تمنا بھی نہیں ہے نا تو پھر یہ ایک منافقت کی قسم ہے کہ انسان کا تو چاہیے کہ میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا مرنا عبادت سیکریفائس سب کچھ اللہ کے لیے. تو کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں اٹھا لے, اور پھر وہ جو اجر و ثواب ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا ذکر کر رہے ہیں ذالک الفوز الکبیر, یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت عطا کی جا رہی ہے. اچھا جی, آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آگے فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید, یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے. اور بطشہ یعنی کہ پکڑ لینا, کسی کو گرپ کر لینا. شدید تو آپ کو پتہ ہی ہے یعنی شدت سے پکڑنا. اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا نا تو بڑا زبردست طریقے سے پکڑے گا. اور پھر یعنی یہ جو پنشمنٹ ہے یہ جب اللہ کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ دی جائے تو سوچیں کہ پھر یہ کیا ہی کس قسم کی جو ہے نا یہ پنشمنٹ ہوگی. آگے فرمایا انہ ہوا یبدی و یعید, یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کو شروع بھی کرتا ہے اور اس کو پھر ریپیٹ بھی کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا شروع کرنے والا بھی ہے, اور جب شروع کر دیا آپ کو پیدائش دے دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ ہم مر گئے اس کے بعد ہم واپس کیسے آئیں گے, اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پنشمنٹ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں اس کو ریپیٹ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے اگر یہاں پہ کسی کو عذاب دیا ہے تو پھر وہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے, فکر نہ کرو. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اور اپنے محبوب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور بہت مہربان اور محبت کرنے والا بھی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. دیکھیں کس طرح سے کانٹراسٹ آ رہا ہے آیتوں کا, بار بار آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو فتنے میں ڈالے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا, اور پھر ایک دم سے بات ہوئی لیکن جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے. ایک جگہ ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے, ساتھ ہی آ رہا ہے کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ غفور الودود بھی ہے. اللہ اکبر, واٹ اے بیوٹیفل سورہ دس از. کتنی خوبصورت یہ سورہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ کانٹراسٹ بتایا ہے ان لوگوں کا جو ظلم کرنے والے ہیں اور جو مظلوم ہیں. آگے فرمایا ذو العرش المجید, اللہ تعالیٰ یعنی عرش کا مالک ہے, بہت نوبل ہے اللہ تعالیٰ, بہت یعنی اللہ تعالیٰ کا مقام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذو العرش المجید ہے. اللہ تعالیٰ اون کرتا ہے عرش کو, عرش عظیم کو, عرش مجید کو. فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے. فعال لما یرید, جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کون ہے جو کہ اللہ کو روکے گا, کون ہے جو اللہ کو ٹوکے گا, کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو روک سکتا ہے کسی کام کرنے سے, کسی کی مجال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا. آج تو کر لے جو تو نے چاہنا ہے, پھر میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا. تو انسان خود سوچے کہ یہ کتنا بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں. آگے فرمایا حل اتاک حدیث الجنود, تم نے دیکھا نہیں کہ وہ پہلے لشکروں کے ساتھ کیا ہوا تھا, فرعون و سمود, فرعون اور سمود کے ساتھ. بھول گئے وہ کہانیاں, بھول کے فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا, بھول کے سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا, جنہوں نے صالح علیہ السلام کو ٹارچر کیا, ان کو اذیت سے گزارا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, جب انہوں نے ایک پتھر کو اونٹنی میں بنا دیا انہی کی ریکویسٹ پہ, اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. بھول گئے کیا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیا عذاب ان کے اوپر آیا تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے حل اتاک حدیث الجنود, کیا تم تک ان لشکروں کی خبر نہیں پہنچی, فرعون اور سمود کی, جو بڑے بڑے تم سے بھی بڑے ظالم اور جابر قسم کے لوگ آئے تھے, لوگوں پر ظلم کرنے والے. کیا ان کو کس طرح ملیا میٹ کیا گیا, کیا ان کی حکومتوں کو برباد کیا گیا, اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب, نہیں لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ جھٹلاتے رہتے ہیں. اس کے باوجود کہ ان کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں, اس کے باوجود کہ ان کو سارا پتہ ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا. فرعون کو مثال بنا دیا گیا. آج کل بھی فرعون جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ٹور پہ ہے, کبھی وہ آسٹریلیا میں اس کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, کبھی وہ انگلینڈ پہنچا ہوتا ہے, کبھی وہ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے. پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا فرعون کو, اور اس سے پہلی قوموں کی روئنز آج بھی موجود ہے, انسان جا کے دیکھ سکتا ہے. کل کو یہ کتنے بڑے بڑے یہ جائنٹس ہوا کرتے تھے, آج یہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف ڈسٹ بن چکے. بڑے بڑے ظالم لوگ آئے. چائنا والے بھی ڈر جائیں, انڈیا کے ظالم جو ہے نا بی جے پی والے بھی ڈر جائیں, جو لوگ آج برما میں جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ڈر جائیں, امریکہ, نیٹو, بلا بلا, جتنے بھی لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں سارے ڈر جائیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. خدا کی قسم اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. آج لیکن اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوا ہے. توبہ کرنا چاہتے ہو آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں, لیکن اگر اسی حال میں مر گئے پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں, اور یہاں فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب, یہ ان ساری چیزوں کے باوجود جھٹلا دیتے تھے اللہ کو, اللہ کی آیات کو, پرانی جو قوموں کے ساتھ واقعات کو, اللہ کے رسولوں کو, سب کچھ جھٹلا دیتے تھے. واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پہلے سے گھیر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ بچ کے کہاں جائیں گے؟ کس پلانٹ پہ جا کے چھپو گے؟ کس گیلیکسی میں جا کے پناہ ڈھونڈو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے بچ کے تم جا کہاں سکتے ہو؟ دنیا میں ظلم کرو, دنیا میں بربادیاں کرو, دنیا میں فساد کرو اور بچ جاؤ, ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید, یہی تو قرآن مجید ہے. فی لوح محفوظ, جو لوح محفوظ میں ہے, جو لوح محفوظ سے نازل کی گئی سمائے دنیا پر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم تک پہنچی. یہی تو قرآن مجید ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ آج اس کتاب کو پڑھ لو, آج اس کتاب کو پڑھ لو, اپنے طریقوں کو درست کر لو, کل یہ موقع نہیں ملے گا. آج وقت ہے, قرآن کو پڑھو, اس کو سیکھو, اس کو سمجھو, اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے, تمہاری آخرت بھی سنور جائے. ورنہ اگر آج اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا جو لوح محفوظ سے آئی ہے, اتنے اعلیٰ اور اونچے مقام سے آئی ہے, تو کل کو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. خواتین و حضرات, یہ سورہ جو ہے سورہ بروج, انشاءاللہ اس کی تلاوت ضرور کیجیے گا اپنے ٹائم میں, انشاءاللہ سیشن کے بعد. بہت پیاری سورہ ہے, اس کو یاد بھی کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عشاء کی نماز میں اس کی تلاوت کرتے, اور ساتھ سورہ طارق کی بھی. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان خوبصورت صورتوں کو یاد بھی کریں. اور میں نے جو آپ کو شروع میں ٹاسک دیا تھا کہ انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے جو 30واں پارہ ہے اس کو حفظ کرنا ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں, اللہ تاکہ لوگوں کو, باقی لوگوں کو بھی جو ہے نا ترغیب ملے. انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, ہمیں کبھی بھی ان میں سے نہ شامل کرے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں, چاہے اپنے گھروں میں کر رہے ہیں یا گھروں سے باہر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, ہم سے راضی ہو جائے, اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.